السلام علیکم، امید ہے مزاج بخیر ہوں گے، اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ آپ دی میڈیا میں خوش آمدید ناظرین، جس طرح آپ جانتے ہیں فرخ کھوکر جمعیت علماء اسلام میں شامل ہو چکے ہیں۔ آخر فرخ کھوکر ہے کون جن کی شمولیت سے میڈیا پہ ہاہاکار مچی ہوئی ہے، باندھ باندھ کی بولیاں بولی جا رہی ہے؟ ناظرین، یہاں ہم ایک دو رائے پیش کریں گے، اس کے بعد اس پہ اپنا تبصرہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک بہت بڑی رائے یہ ہے جو ان کے مخالفین کی طرف سے ہے کہ فرخ کھوکر جو سماجی شخصیت کے روپ دھارے ہوئے ہے، ان کا ڈیرا کھوکر ہاؤس وہ سیاسی مرکز نگاہ بنا ہوتا ہے راولپنڈی میں، جبکہ فرخ اور ان کے جو والد تاجی کھوکر یہ لینڈ مافیا ہے، زمینوں پہ قبضے کرنا، قتل و غارت گیری کرنا، لوگوں سے مال چھیننا، یہ کہنا ہے ان کے مخالفین کا۔ اور یہ فرخ کھوکر جمعیت علماء اسلام میں اس لیے شامل ہوئے ہیں، ایک تو ہے کہ ان کو سیاسی پارٹی مل جائے گی، اور دوسرا یہ کہ وہ مذہب کا نام استعمال کر کے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ کل اگر ان پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے ان کے کسی گناہ کی وجہ سے، کسی جرم کی وجہ سے، تو پھر جو مذہبی لوگ ہیں وہ سامنے آئیں گے کہ ان کو اس لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ مذہب کا نام لیتے، ختم نبوت کے نام استعمال کرتے، اس لیے مذہب کی آڑ میں یہ اپنا دھندا کھیلنا چاہتا ہے۔ یہی کہنا ہے ان کے مخالفین کا۔ جبکہ جمعیت علماء اسلام اور جو مذہبی حلقہ ہے جمعیت علماء اسلام سے محبت کرنے والے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ فرخ کھوکر اگرچہ ان کا ماضی کچھ داغدار ہے، لیکن ماضی کے داغدار ہونے کی وجہ سے کسی شخص کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا۔ اس کی مثالیں اس طرح مولانا عزیز الرحمن عظیمی صاحب ہے، جامعہ بنوریہ العالمیہ کے معروف استاد الحدیث ہے اور تجزیہ نگار ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اسلامی تاریخ میں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد العمرین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام نہیں لائے تھے، اور اسی طرح جو ابو جہل ہے اسلام کا اتنا بڑا دشمن، اس کا بھی اصل نام عمر تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ احد العمرین، ان دو عمروں میں سے کوئی ایک اسلام لے آئے، چونکہ دونوں بہادر تھے اور دونوں اپنے قبیلے میں اثر و رسوخ رکھنے والے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی یا اللہ ان میں سے کوئی اسلام لائے تاکہ اسلام کو تقویت ملے۔ تو اس طرح کے بندے کا جو اثر و رسوخ رکھتا ہو، پاور ہو اس کے پاس، وہ اگر آپ کے قریب آتا ہے تو آپ کو لے لینا چاہیے۔ اب یہاں یہی ہے کہ جس طرح مخالفین کا کہنا ہے کہ فرخ کھوکر وہ جمعیت علماء اسلام کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، اور مذہب کی آڑ لے کر وہ اپنا دھندا کرنا چاہ رہے ہیں۔ دوسری طرف جمعیت علماء اسلام کے حمایتیوں کا یہی کہنا ہے کہ فرخ کھوکر اپنا ماضی بھلا کر نئے سرے سے، جس طرح انہوں نے کہا کہ ختم نبوت کی وجہ سے میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو جوائن کیا، تو عزیز الرحمان عظیمی صاحب کا مخالفین کو یہی کہنا ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آیا اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ فلاں شخص کلمہ پڑھ رہا تھا اور اس کے باوجود انہوں نے اس کو قتل کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھئی جب وہ کلمہ پڑھ رہے تھے اس کے باوجود آپ نے کیوں اس کو قتل کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کلمہ اس لیے پڑھ رہے تھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ابھی تک ہم سے لڑ رہے تھے، لیکن جب میں نے ان پہ قابو پا لیا، ان کو قتل کرنے ہی والا تھا، تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، ان سے فرمایا جو تاریخی جملہ ہے حلا شققت قلبہ، تم اس کا دل چیر کر دیکھ لیتے کہ کیا وہ واقعی دل جھوٹ بول رہا تھا یا سچا تھا۔ مطلب اس کا کہنے کا یہ تھا کہ بھائی دلوں کا حال اللہ ہی جانتے ہیں کہ یہ شخص جو آ رہا ہے یہ خلوص نیت کے ساتھ آ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، اس کی نیت میں کھوٹ ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ شریعت وہ ظاہر پر فیصلہ کرتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جن کی عقل مندی اور ان کے تدبر و فہم کے سب قائل ہیں، اپنے بھی مخالف بھی، تو وہ اتنے آسانی سے فرخ کھوکر کے ہاتھوں استعمال نہیں ہو سکتے۔ تو ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی پارٹی کو فرخ کھوکر کی شمولیت سے تقویت ملے گی، نہ کہ فرخ کھوکر ان کو استعمال کریں گے۔ یہ تو تاریخ ہی، آنے والی تاریخ ہی بتائے گی کہ کیا ہوتا ہے، لیکن حالات یہی بتا رہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب استعمال نہیں ہو سکتے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی پارٹی کو تقویت ملے گی۔ آج کی محفل میں اتنے ہی، ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اس کے ساتھ ہی اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔